قرآن کی یہ 2 آیتیں اتری. میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ بڑی تکلیف اٹھا کے اپنے گھر سے یہاں جلسے میں آئی ہے. میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر ذرا اپنے نبی کی بیویوں کا یہ عمل بھی دیکھیے. قرآن کی یہ 2 آیت اتری. حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے نبی آئے، کہا کہ عائشہ تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں جواب دینے میں کوئی جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا. اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہو گئی؟ آپ نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھ کے سنائی. آپ نے کہا عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپشن دے رہا ہے، تمہیں چوائس کرنے کو بول رہا ہے، یا تو تم دنیا کا عیش و آرام چوائس کر لو یا اپنے نبی کے ساتھ پریشانی کی زندگی گزر بسر کر لو. اے عائشہ اب تم بتاؤ کہ تمہاری چوائس کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں افی ھذا استامر و ابویا، اے اللہ کے نبی کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے، میرا جواب بالکل کلیئر ہے. اے اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں. یہ تھی نبی کی بیویاں. اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی میں ان بیویوں کا بڑا کردار رہا ہے. آئیے نبی کے گھر میں چلتے ہیں. صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں. حضرت بلال جیسے ہی فجر کی اذان دیتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے بس وہیں سے کھانا اسٹاپ، پانی اسٹاپ. اذان کے بعد آپ 2 رکعت سنت اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا. فرض نمازیں آپ مسجد میں پڑھتے تھے، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھتے تھے. بلکہ آپ کی حدیث بھی ہے خیر صلاۃ المرء صلاتہ فی بیتہ الا المکتوبہ. فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں پڑھے. ہمارے یہاں گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کوئی اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں. گھر میں نماز پڑھو تو بچے سیکھیں گے آپ سے نماز، ماحول پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا. اللہ کے نبی گھر میں سنت پڑھتے تھے. 2 رکعت ہلکی سنتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے. 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام بھی کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے داہنی کروٹ. حضرت بلال جب آ کر کے جماعت کے لیے بولتے تھے تب اللہ کے نبی اٹھ کر کے جاتے تھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد داہنی کروٹ تھوڑی دیر لیٹنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن ہاں اتنا گہری نیند میں آدمی نہ سو جائے کہ وضو ٹوٹ جائے، ہلکا پھلکا لیٹ جائے، اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کنت مستيقظة فحدثني، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اگر میں جاگ جاتی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے باتیں کرتے تھے. حسن سلوک دیکھیے آپ کا. بیوی جاگ رہی ہے، صبح کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم، اللہ کے نبی اس 5-10 منٹ کا ٹائم جو اذان اور اقامت کے بیچ میں ہوتا تھا اس میں بھی حضرت عائشہ سے بات چیت کرتے تھے. پھر آپ مسجد میں آتے تھے، نماز آپ فجر کی پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تھا. اتنی دیر تک آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. سورج جب نکل جاتا تھا اور سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا تھا تب آپ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لاتے تھے. گھر جب آپ آتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ جس بیوی کے گھر پہ آپ کی باری ہوتی تھی، آپ جب واپس آتے تھے تو وہ بیوی بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد اور چاشت کی نماز پڑھنے کے کافی دیر کے بعد جب آپ گھر میں آئے آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. او میری پیاری ماں و بہنوں، کہاں گئی وہ عورتیں جو مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی؟
آپ نے کہا جویریہ میں فجر پڑھ کے چلا آیا, میں چاشت کی نماز پڑھ کے چلا آیا, اتنے لمبے ٹائم کے بعد میں آیا, اتنی دیر تک تم اللہ کا ذکر کرتی رہی. اے جویریہ میں 4 کلمات ایسے پڑھ کے آیا ہوں, اگر تم صرف وہ 4 کلمات پڑھ دیتی, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ, اگر یہ 4 کلمات تم پڑھ لیتی تو اے جویریہ اتنی دیر جتنی دیر تم نے اللہ کا ذکر کیا اتنا ثواب تم کو مل جاتا. آپ کی بیوی بیٹھ کر کے مصلے پر اللہ کا ذکر کر رہی ہے, گھر میں آپ آتے, ظاہر صبح کا ٹائم ہے, عرب میں اس زمانے میں بھی لوگ ناشتہ کرتے تھے گھر میں آنے کے بعد. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک ڈش بنتی تھی عرب میں جس کو حیث بولتے ہیں, حیث, وہ کھجور اور پنیر اور آٹا وغیرہ کو ملا کے بناتے تھے, مادیدہ ٹائپ کی کوئی ڈش ہوتی تھی. حضرت عائشہ کہتے کبھی وہ ہوتی تو میں کھلا دیتی تھی. آپ گھر میں آپ آئے, اگر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے, آپ نے پوچھا حل عندکم طعام, ہے کیا کچھ کھانے کو, جواب ملا نہیں ہے, تو کوئی غصہ نہیں, کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ نفل روزے کی نیت فجر کی نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ نے فجر کے وقت سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا, صبح 7 بجے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. فرض روزے کی نیت فجر کے پہلے ہونی چاہیے. آپ نے پوچھا کھانا ہے, نہیں ہے, روزے کی نیت کر لیا. گھر پہ آئے, دسترخوان پہ جو کھانے کو ملا کھا لیا آپ نے. آپ کے گھر میں یہ ماحول نہیں تھا میری پسند کا کھانا بنے گا تو کھاؤں گا. عرب میں ایک جانور ہوتا تھا گو, سانڈا, مکے میں لوگ نہیں کھاتے تھے, مدینہ والوں کی محبوب ڈش تھی. اللہ کے نبی جب مدینہ گئے وہاں لوگ کھاتے تھے دعوتوں میں, آپ کے سامنے آیا, آپ نے کہا مجھے پسند نہیں, آئی ڈونٹ لائک, مجھے پسند نہیں. آپ نے نہیں کھایا, لیکن منع بھی نہیں کیا کسی کو. آپ نے لوگوں کے مزاج کا اتنا خیال رکھتے تھے. آپ گھر میں آپ آتے تھے, سلام کر کے آتے تھے, مسکرا کے آتے تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی گھر میں آتے تھے پہلا کام کیا کرتے تھے, شروعات کس سے کرتے تھے؟ کہا کہ یبدأ بالسواک, مسواک کر کے آتے تھے. ہمارے علماء حدیث بیان کرتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کے لیے بن سنور کے رہیں. شوہر رات میں آئے تو میک اپ کر کے سج سنور کے رہیں, خوشبو لگا کے رہیں, وہ تیل مسالے کی خوشبو بیوی کے اندر نہ ہو. شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے بھائی. شادی شدہ زندگی میں بیوی شوہر کے لیے سجے سنورے تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی. اللہ کے نبی جب گھر میں آتے تھے مسواک کرتے تھے. یہ صفائی ستھرائی کیوں ہوتی تھی؟ یہ اللہ کے نبی کے مزاج کا بھی ایک حصہ تھی, اور گھر والوں کے مزاج کا آپ خیال رکھتے تھے. اس کے بعد آپ گھر میں آتے تھے, گھر میں آپ کیسے رہتے تھے؟ ایک انسان دنیا میں گھر کے باہر نکل رہا ہے, لوگ پسینے کو خوشبو سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں, لوگ اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں, لوگ چوم رہے ہیں. اتنی محبت کرتے تھے صحابہ. اگر آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا تو گھر کے اندر اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف یکون فی اہلہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے تھے. گھر میں آپ خادم کی حیثیت اپنے گھر والوں کے کام آتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. ان سے خدمت لینے کا آپ کے اندر آپ کی عادت نہیں تھی, آپ ان کے کام آتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے. یہ بخاری کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کان یحلب شاتہ ویفلی ثوبہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے کپڑے کو جھاڑ دیتے تھے, خود ہی جھاڑ لے. کپڑے میں کبھی کبھی کیڑے وغیرہ نہ لگ جائے تو کپڑے کو جھاڑ لیتے تھے. اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے, اپنے ضروری کام خود نپٹا لیتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر کے اندر کی آپ کی زندگی تھی. پھر دن میں آپ اپنے باہر کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. اچھا, ایک انسان جب دین کا کام کرتا ہے نا, گھر والوں کا سپورٹ ہونا بڑا ضروری ہے.
ابھی ہمارے شیخ جنید صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے مولانا حبیب اللہ صاحب کا، اللہ اکبر، مولانا ولایت علی کا بھی ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ آج ان علماء کے واقعات کو جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں، کیا ہماری حیثیت کیا ہے۔ 4 جلسے آج ہو رہے ہیں، ہم اس کو تبلیغ کہہ رہے ہیں۔ ان علماء کی زندگی آپ دیکھیں۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں وہ درس دیتے تھے، درس ختم ہو گیا، ایک آدمی آیا، کچھ دیر میں آیا، شاہ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا درس سننے آیا تھا، مس ہو گیا، دیر سے پہنچا۔ ایک بندہ پہنچا، ایک آدمی پہنچا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس ایک انسان کے لیے اپنی پوری تقریر کو ریپیٹ کرتے اس کو سناتے۔ کیا لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے۔ میرے بھائیوں، دین کا کام کرنے کے لیے فیملی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے پیارے نبی جب دین کا کام کرتے تھے، آپ کی بیویاں کبھی آپ کے راستے میں روڑا نہیں بنی، کبھی ان کی طرف سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی، باحیات تھی، یہ وہ دور تھا جو اللہ کے نبی کا بڑا مشکل دور تھا۔ اسی دور میں اللہ کے پیارے نبی سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی، اسی دور میں طائف میں پتھر آپ کے اوپر برسائے گئے، اسی دور میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی نماز کی حالت میں، اسی دور میں بہت ساری تکلیفیں آپ کو دی گئیں، لیکن جب آپ گھر میں آتے تھے، حضرت خدیجہ اپنے مسکراہٹ سے، اپنی محبت سے، اپنے حسن سلوک سے اللہ کے پیارے نبی کے غم کو دور کر دیتی تھی، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دیتی تھی۔ گھریلو زندگی میں آپ کی بیویوں کا بڑا رول تھا۔ دن بھر تو آپ اپنی دعوتی مشن میں لگے رہتے تھے۔ اچھا، نبی کی دعوتی مشن کا مقصد کیا تھا؟ نبی کا مقصد دنیا میں کچھ بنانا نہیں تھا میرے بھائی۔ نبی کا انتقال ہوا، نبی نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی۔ آج ہماری اور آپ کی تمنا ہوتی ہے نا دنیا سے جائے تو بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے۔ جس کے پاس کروڑوں ہے وہ چاہتا اربوں چھوڑ کے جائے۔ نبی کی حیات کا آخری دن ہے، سوموار کے دن انتقال ہوا، اتوار کے دن نبی نے حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں کیا کیا ہے؟ کہا کہ کچھ آپ کی تلواریں ہیں، 14 دینار ہیں، کہ دیناروں کو صدقہ کر دو، تلواروں کو مسلمانوں کو دے دو۔ اس نبی کی زندگی میں اپنے بچوں، اپنی فیملی کے لیے کچھ بنانا مقصد ہی نہیں تھا۔ اس نبی کے دل میں ایک ہی درد تھا، کیا درد تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کے دل میں لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں۔ لوگ کیسے ایمان لائیں، لوگ کیسے جہنم سے بچ جائیں، لوگ کیسے جنت کے راستے پر چلے جائیں، یہی چنتا اور یہی فکر رہتی تھی اللہ کے لیے۔ رات ہوتی تھی، عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، رات میں جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ معاف کیجئے گا، یہ ہمارے جو رات بھر جلسے ہیں نا، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ 12 بجے تک بہت ہے۔ میں بہار کے بعض علاقوں میں جاتا ہوں، میری تقریر رات میں 2 بجے 3 بجے، سامنے پبلک بیچاری آنکھیں مل کے سن رہی ہے تقریر، کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو اور بلا وجہ جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد آپ ایز سون ایز پاسبل بستر پہ آتے تھے، اور بستر پہ جب آتے تھے آپ داہنی کروٹ آپ لیٹتے تھے، اور عام طور سے وضو کر کے آپ آتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب آپ بستر پہ آتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے تھے، اٹھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے تھے، اور آپ معوذات پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے اپنے پورے بدن پہ دم کر کے سوتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور بہت کم سوتے تھے آپ۔ رات میں کبھی ایسا ہوتا تھا 1/3 1/3 سوئے پھر اٹھ گئے، کبھی ایسا ہوا کہ آدھی رات تک سوئے پھر اٹھ گئے، کبھی ایسا بہت کم ہوا کہ 2/3 حصہ آپ سوئے اور پھر اٹھے، لیکن رات میں ایک حصہ آپ کے لیے خاص تھا، آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے۔ اور جب آپ تہجد پڑھتے تھے، اللہ اکبر، علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس لذت سے بھی بہرور کر دے۔ نبی رات میں تہجد پڑھتے تھے،
اور جب یہ تہجد آپ پڑھتے تھے تو جب آپ اٹھتے تھے فقام رویدن، بڑے آرام سے اٹھتے تھے. بیوی سو رہی ہے، اٹھ گئی تو ٹھیک ہے، زبردستی نہیں اٹھاتے تھے آپ. اگر بیوی سو رہی ہے، آپ کی اہلیہ سو رہی ہیں، آپ آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، وضو کرتے تھے اور تہجد پڑھنے لگتے تھے. ایک رات ایسا ہوا اللہ کے پیارے نبی نے تہجد، آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے، تہجد کا وقت ہوا، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میری تہجد کا وقت ہو گیا، مجھے اپنے رب کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں تو آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، آپ کی قربت چاہتی ہوں، لیکن آپ اگر تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں، جس میں آپ کی خوشی اس میں میری خوشی. اللہ کے نبی اٹھے، فقام فتطہر، آپ نے وضو کیا، تہجد کی نماز آپ پڑھنے لگے. تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی رونے لگے، اس قدر روئے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. اتنی لمبی آپ نے تہجد کی نماز پڑھی کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال آئے، انہوں نے آ کر کے آپ کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی فجر کا وقت ہو چکا ہے. پھر آپ نے فرمایا اے بلال آج میرے اوپر قرآن کی ایسی آیتیں اتری ہیں جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان کے اندر غور نہ کرے اس کے اوپر بربادی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جب زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. تو راتیں ایسی ہوتی تھی اللہ کے، ان راتوں میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے اور دوران تہجد آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو کون تیرا حساب لینے والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے تہجد کی نماز میں سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے. نبی نے رات میں تہجد پڑھی، دو نبیوں کی دعاؤں کو پڑھا. نبی اپنی امت کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے. نبی نے رات میں آنسو بہائے ہمارے اور آپ کے لیے، اور ہم اور آپ اتنے بدنصیب، ہماری زندگی میں اس نبی کی سنتیں کہاں ہیں. ابھی ایک بیان میں نے